السلام علیکم ناظرین، دنیا اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ دنیا اسپیشل کی یہ دوسری کڑی ہے۔ کل ہم نے آپ سے ذکر کیا تفصیل کے ساتھ کہ اس پروگرام کا مقصد گلگت بلتستان میں ہونے والے عام انتخابات پر روشنی ڈالنا ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ دوسری ایپیسوڈ ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کل کافی اہم نکات تھے ان انتخابات سے جڑے جو ادھورے رہ گئے، جن پر بات کرنا ادھوری رہ گئی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب ارشاد احمد عارف صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، معروف کالم نویس ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اعجاز چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور کراچی سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب علی رضا عابدی صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ماروی میمن صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ہمیں جوائن کریں گی۔ ہمارے ساتھی اینکر ہیں سلمان حیدر، جو ان دنوں آپ نے دیکھا ہوگا نیوز بلیٹنز میں گلگت بلتستان کی جو الیکشن کمپین ہے اس کو کور کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ سب سے پہلے کچھ ابتدائی کے طور پر گزارشات پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ دوسرے انتخابات ہیں جب سے ووٹ ڈالنے کا حق ملا۔ پارشلی ایک حق دیا گیا تھا 2009 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے۔ اس کے بعد اب 271 امیدوار ہیں 24 نشستوں پر، مجموعی طور پر تو 33 نشستوں کا ایوان ہے، لیکن باقی ریزروڈ اور ویمن سیٹس ہیں، جنرل نشستیں جو ہیں وہ 24 ہیں۔ تو کل پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوگی اور 4 بجے تک جاری رہے گی۔ چلاس، اسکردو اور دیامیر کے علاقوں میں کچھ پولنگ اسٹیشنز کچھ حلقے ایسے ہیں جنہیں حساس قرار دیا جا رہا ہے۔ آج وہاں پر مختلف سیکورٹی آفیشلز نے دورہ بھی کیا، اور جو انتظامات ہیں ان کو ابھی تک تو تسلی بخش قرار دیا جا رہا ہے، لیکن ان انتخابات سے پہلے جو گورنر کی تعیناتی ہوئی اور جو نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی ہوئی، تب سے لے کے کیمپین اور آج جبکہ آخری روز کل پولنگ ہونے جا رہی ہے، وفاقی جو حکومت ہے اس کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے علاوہ باقی تمام جو جماعتیں ہیں ان کو کچھ تحفظات ہیں، اعتراضات ہیں، وہ کیا ہیں، اور گلگت بلتستان کے عوام کے حقیقی مسائل کیا ہیں؟ کیا لاسٹ لیجسلیٹو اسمبلی نے ان مسائل کو کیٹر کیا تھا یا نہیں؟ یہ سب آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے ارشاد احمد صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ کل آپ سے گفتگو ادھوری رہ گئی، مجھے یاد پڑتا ہے آپ کی بات ہی جاری تھی اور پروگرام ہمارا ختم ہو گیا۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ دیامیر کی ایک تحصیل داریل کا لوگوں نے اس سے بڑا فیڈ بیک ہمیں دیا۔ بدھ مت کے دور میں عابدی صاحب آپ بھی سن رہے ہیں، بدھ مت کے دور میں وہاں پہ یونیورسٹی قائم تھی، اس کے اثرات آج بھی، باقیات آج بھی موجود ہیں، لیکن آج 2015 میں اسی تحصیل میں لڑکیوں کا کوئی اسکول نہیں ہے۔ دعوے تو بہت گلوبلائزیشن ہو گئی، دنیا ترقی کر گئی، پاکستان ترقی کر گیا، ایٹمی قوت بن گیا، یونیورسٹی جہاں تھی وہاں گرلز کا اسکول نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ بدھ مت کا دور تو بہت پرانا دور ہے۔ تغلق کے دور میں اوچ جو ہے باولپور میں، وہاں یونیورسٹی تھی، وہاں اب پورے ڈویژن میں ایک یونیورسٹی ہے۔ تو یہ تو ہمارے ہاں ہے صورتحال، تعلیم سے ہم دور ہوئے، اسی لیے تو مسلمانوں کا یہ حال ہوا ہے نا۔ تعلیم ہماری ترجیحات میں بہت پیچھے چلی گئی۔ وہاں صرف یہ نہیں کہ تعلیم کا ایشو ہے، وہاں روزگار کا ایشو ہے۔ میں ایک بات عرض کروں کہ یہ بلوچستان ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، یہاں جو پسماندگی ہے اور جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے وہاں یہ ہمیشہ کا ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ وہاں وہ حکومت آتی ہے جو اس پارٹی کی جو وفاق میں ہو، اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وفاق کی حکومت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بڑی جنون کنسرن، اور جنون بات ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اپنے اتنے وسائل نہیں ہیں اور اتنی سہولتیں نہیں دی گئیں، نہ ان کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے طور پر اپنے مسائل حل کر سکیں، اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکیں۔ یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کی جو خاص طور پر گلگت بلتستان کی ہے اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے، اسٹریٹجک پوزیشن، وہ ان کی کمزوری بن گئی، حالانکہ وہ ان کی طاقت ہونی چاہیے۔ اصولاً دنیا میں کوئی بھی ایسا خطہ ہو چاہیے کہ جو اسٹریٹجک پوزیشن جس کی مضبوط ہوتی ہے اس کو زیادہ وسائل دیے جاتے ہیں، وہاں زیادہ ترقی ہوتی ہے، وہاں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر انداز میں چلائے جاتے ہیں تاکہ وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ کامیاب ہو۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا کام ہو رہا ہے۔ وہاں اب میری اطلاع یہ ہے کہ آج جو پرومیننٹ امیدوار ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کی حساس اداروں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون لوگ ہیں جو اگر حکومت میں آئیں یا اگر کامیاب کرا دیے جائیں تو وہ وفاق کے لیے اس اسٹریٹجی کے حوالے سے وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ عوام کے ووٹ کی اہمیت پہلے ہی آپ نے کم کر دی۔ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے ان کا انٹرویو کیا گیا؟
میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو ملاقات کی حد تک کہوں گا کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہیں. اور کل پرسوں تک تو اطلاعات یہ تھیں کہ کچھ مذہبی جماعتوں کے اہم سربراہان بھی وہاں موجود تھے اور وہ بھی اسی طرح کی ملاقاتیں کچھ لوگوں سے کر رہے تھے. بالکل, بلکہ ایک مذہبی رہنما نے تو یہ کہا کہ جب طاہر القادری کا دھرنا تھا تو اس وقت حکومت ہمارے پیچھے پھر رہی تھی, اور آج جو ہے وہ لفٹ نہیں کرا رہی. تو یہ باتیں بھی ہوئی ہیں. تو مطلب یہ اچھا, ہمیں آج پھر سے قمر زمان قاہرہ صاحب نے جوائن کیا. یہ سابق گورنر ہیں گلگت بلتستان کے اور ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے محترمہ ماروی میمن صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں اور یہ گلگت بلتستان میں ہی موجود ہیں. تو قاہرہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. کل بھی آپ سے گفتگو کی اور کچھ معاملات ادھورے رہ گئے. آج یہ خورشید شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جناب وہ جو گلگت بلتستان کے لیے گندم ہے اس پر سبسڈی ختم کی گئی ہے اور سبسڈی کو وزیر خزانہ نے گرانٹ سے تعبیر کیا ہے. تو حکومت کل بھی یہ کہہ رہی تھی, آج بھی یہ کہہ رہی تھی کہ جناب سبسڈی ختم نہیں کی. اس پر پیپلز پارٹی کا موقف آپ سے جاننا چاہیں گے. صریحاً وزیر خزانہ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ اعلان کرنے کے بعد جب گلگت بلتستان کے لوگوں میں اس پہ اشتعال اٹھا, یہ پہلے بھی ٹرائی کی گئی تھی اور پورے گلگت بلتستان میں اس پہ ہڑتال ہو گئی تھی. یہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. جب یہ معاملہ اٹھا ہے تو اس پہ وزیر خزانہ نے, میں آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جھوٹ بولا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کے پاس بجٹ کا ڈاکومنٹ پڑا ہو جس میں اخراجات کا بیانیہ ہے تو پیج 34 پہ سبسڈیز ہے, اس پہ 17 اور 18 جو ہے جو نمبر میں وہی نہیں کہہ رہا ہوں, وہ دونوں 2 سالوں کا, یعنی یہ پچھلے سال کا جو اوریجنل بجٹ کا تخمینہ تھا وہ بھی 850 ملین روپے کا تھا سبسڈی اور گندم, اور 5 ملین کا ایک اور تھا. اسی طرح اس کا جو ریوائزڈ اسٹیمیٹ تھا جو 14-15 کا, اس میں بھی وہی تھا. 2015-16 میں یہ زیرو ہے. قاہرہ صاحب, یہ جو آپ نے کہا پیج نمبر 34 وہ میرے پاس کھلا ہوا ہے, اس میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. 17 اور 18 سیل آف ویٹ ان گلگت بلتستان اور سیل آف سالٹ ان گلگت بلتستان, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں بجٹ 2014-15 میں 850 ملین, ریوائز 2014-15 میں 850. لیکن جو آپ بات کریں 2015 اور 16 اس کے آگے خانہ خالی ہے, یعنی ہیش لگی ہوئی ہے. یہ اس میں پیسہ زیرو کر دیا گیا نا, سبسڈی وڈرا کر لی گئی. اچھا, اگر اس میں ایکسپینڈیچر ہوتا تو یہ اماؤنٹ اس میں ریفلیکٹ ہوتی, بلکہ اب اس کو انہانس ہونا چاہیے. گورنمنٹ نے سبسڈی وڈرا کر لی ہے, ڈاکومنٹ میں وڈرا ہے, وہاں زیرو نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وڈرا نہیں کیا ہے. یہ کیا مطلب, اس سے بڑا فراڈ کوئی ہے؟ تو یہ بجٹ ڈاکومنٹ میں یہ بات پھر ماروی میمن صاحبہ سے جان لیتے ہیں. ماروی صاحبہ, حکومت کا موقف تو کل تک یہی رہا, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب تھے وہ کہتے ہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب قاہرہ صاحب بھی ذکر کریں ایک خاص صفحے کا, صفحہ نمبر 34, اس میں میں نے بھی وہ دکھایا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. تو یہ معاملہ کس حد تک ٹھیک ہے, کیوں سبسڈی اٹھا لی گئی؟ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ الیکشن کی رات اتنے ذمہ دار انسان قاہرہ صاحب جو ہیں وہ ایک پیج پورے بجٹ ڈاکیومنٹس کا جس میں ہزاروں پیجز ہیں وہ مس کوٹ کر رہے ہیں, جبکہ وزیر فائنانس منسٹر نے اور باقی سارے منسٹرز نے, پی ایم ہاؤس نے بھی اس بات کو کلیئر کر دیا ہے. جب فائنانس منسٹر اور پی ایم ہاؤس سے کلیریفیکیشن آ چکی ہے تو اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ آپ گمراہ کریں عوام کو. اگر آپ اتنے ہی ڈیسپریٹ ہے کہ آپ کی 5 سالہ کارکردگی اتنی ناقص اور یوزلیس اور کرپٹ رہی ہے کہ آپ کو اب لاسٹ منٹ اس طرح کی پیج نمبر سے جو ہے آنے کی ضرورت ہے, تو میں آپ کو واضح کرنا چاہتی ہوں, اور میں ایز حکومتی موقف کے علاوہ میں آپ کو حلفاً کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف سبسڈی قائم اور دائم ہے, وہ بلکہ زیادہ کر دی گئی ہے. اور اس طرح سے لاسٹ منٹ عوام کو گلگت بلتستان کی گمراہ کرنے سے, پیج نمبر سنانے سے آپ کے حق میں کوئی ووٹس نہیں آئیں گے. بہت وہ قاہرہ صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ پیج تو ایگزسٹ کرتا ہے, وہ پیج اچھا ماروی اب قاہرہ صاحب کی بات بھی سنیے نا, ان کی بات بھی سنیے, مجھے باقی پارٹیسپینٹس کو بھی بہت زیادہ مس لیڈ کیا ہے عوام کو. دس از ویری انفارچونیٹ. چلے ان کی بات تو سن لیں نا, اب ان کا موقف تو سن لیں, کیونکہ وہ پرٹیکولرلی ایک ریفرنس دے رہے ہیں ایک پیج کا, اور اس میں وہ اتنے سینئر رہنما اتنا زیادہ مس لیڈ کریں گے عوام کو, تو آئی تھنک اٹس ویری انفارچونیٹ, اور جو بات نہیں بنے گی. اور پرائم منسٹر جب آپ کو سوچے نا لاجیکل نہیں ہے. چلیں مجھے یہ سوال قاہرہ صاحب سے کرنے دیجئے نا, جو آپ نقطہ اٹھا رہی ہیں
जामी साहब ये बहुत सीरियस और गलत बात हुई है। ये बिल्कुल गलत बात है और मैं बात अच्छा मारवी उनकी बात तो सुन लीजिए, आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सामने आ गया, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट सामने आ गया, अब उनकी बात तो सुने ना, वो ऑब्जेक्शन किस बुनियाद पे कर रहे हैं? जामी साहब एक चीज ना करें, मेरी बात सुन लें। नहीं कायरा साहब क्या बात पूरी तो होनी दीजिए ना। बेवकूफ गवर्नमेंट होगी, कोई बहुत बेवकूफ गवर्नमेंट होगी जो सब्सिडी विड्रॉ करेगी इलेक्शन से पहले, बहुत बेवकूफ होगी। खुदा खासा ना बेवकूफ है, ना हम बदनीयत है, ना हम इस तरह की हरकत हमने की है, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है ऑपोजिशन पे, मुझे आज अफसोस हो रहा है। और गलत पेज। चलिए मारवी अब मेरी गुजारिश सुनिए ना, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, आपने उनको हो जाएगा, फिर आप कौम के आगे आके जब हम सब्सिडी देंगे। चलिए आपने उनका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया, लेकिन स्टिल कायरा साहब हैज टू से समथिंग, लेट्स हियर फ्रॉम हिम। कायरा साहब ओवर टू यू सर, आप आपस में कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं सिंपल एक गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे किसी की जबान की बात नहीं है, मैं किसी पे बेस्ट ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा। बजट के अंदर मिजानिया मौजूद है अखराजात का, उसमें सब्सिडी एक हेड है। आप प्लीज जरा खामोश रहिए। अच्छा मारवी उनकी बात तो पूरी होने दीजिए ना। जी कायरा साहब जरा दूसरों की बात सुनिए। आपने एक सब्सिडी का हेड है, पिछले सालों में उसी हेड में सब्सिडी गिलगित बल्तिस्तान की है, किसी और की नहीं है, और वीट सब्सिडी लिखा हुआ है, और वहाँ पे अगर आप एक्सपेंडिचर में स्टेटमेंट आ गई है, आप चैलेंज नहीं कर सकते गलत पेजेस बजट, क्योंकि लाइक आई सेड हजारों पेजेस हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप अच्छा लेवल पे आप पहुंच गए। प्रोबेबली यहाँ पर मुझे समझ ये आ रही है कायरा साहब, मारवी साहब और दीगर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, कि जो कायरा साहब ने नुक्ता पहले उठाया था कि गालिबन वो सब्सिडी माइनस की गई है, उसका इंदराज नहीं किया गया। बाद में जब अवाम का गम गुस्सा या तनकीद देखी गई तो वो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे के क्लियर कर दिया, जो मारवी भी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो वो पेज नंबर 34 का जिक्र है जो मेरे पास खुला हुआ है, उसमें वाकईतन 17 और 18 नंबर जो है उसमें लिखा हुआ है कि 2014-15 में 850 मिलियन सब्सिडी थी, लेकिन 2015-16 का खाने में वो हैश लगी हुई है। तो नहीं बात और है, ये तो हुआ गिलगित बल्तिस्तान का मामला कि वहाँ गंदम की सब्सिडी उठाई। प्रेस ब्रीफिंग में जो पोस्ट बजट ब्रीफिंग हुई, इसहाक डार साहब ने कहा कि दूध की कीमत, घी की कीमत और गोश्त की कीमत जो है ज़्यादा नहीं की गई। आज मार्केट चले जाएं, दूध की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, घी की कीमत भी बढ़ चुकी है, और चिकन की कीमत में 70 रुपए से 80 रुपए, और दही के डब्बे का तो खुद जिक्र किया था। यहाँ मुझे ब्रेक की जानिब जाना है। रज़ा अब्दी साहब मैं आपके पास आऊंगा, ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अली रज़ा अब्दी साहब आपकी जानिब आ रहा हूं मैं। ये आज इत्तला थी कि गालिबन कुछ हलकों में आपकी मुख्तलिफ पार्टीज के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, या वो आपके हक में दस्तबरदार हो रहे हैं या आप हो रहे हैं, इज इट सो? हाँ, हमने 9 सीटों पे वहाँ पे कंटेस्ट किया है इलेक्शन, और उसके तहत कुछ जगहों पे कुछ लोगों को सपोर्ट किया है, कुछ जगहों पे कुछ लोगों ने हमको सपोर्ट किया है। अच्छा। लेकिन मैं कुछ चीज़ें वाजे करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से वहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए। ये जो अभी कायरा साहब और मोहतरमा मारवी मेमन साहिबा जो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका क्रेडिट तो ज़रूर पीपल्स पार्टी को जाता है कि उन्होंने एक एम्पावरमेंट दिया, वहाँ पे लोगों को एनेबल किया कि वोटिंग करके वो अपने नुमाइंदे इलेक्ट कर सके। लेकिन अगर यही चीज़ और यही सब कुछ एक मिनिस्ट्री के अंडर ही रहना है और फेडरल गवर्नमेंट ने ही उसको चलाना है, तो फिर तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। वहाँ के लोग जो हैं कम अज़ कम अब ये ज़रूर देखें कि कायरा साहब ने वीट सब्सिडी की बात की, वो ठीक है, उसमें मेंशन नहीं है। एक और प्रोग्राम जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे गए थे, 47 बिलियन रुपए का उन्होंने ऐलान किया था कि जी हम यहाँ की डेवलपमेंट्स करेंगे, लेकिन वो भी टैक्स की बजट की बुक्स में मौजूद नहीं है। अभी चंद हफ्ते पहले उन्होंने ऐलान किया था एलोकेशन होगी।
جی چند عرصے پہلے کیا تھا، لیکن تو کس طرح وہ اس کا وہ کریں گے، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، وہ اپروپریٹ کیسے کریں گے، اس کو کہاں سے لائیں گے پیسہ؟ تو یہ وہاں کے لوگ، اب کراچی میں بے شمار آبادی ہے گلگت بلتستان سے، عوام آئی بھی ہے، وہاں پہ رہتے ہیں اور بڑے عرصے سے رہتے ہوئے آ رہے ہیں، بڑے خوش اسلوبی سے لوگوں کے ساتھ، بڑے فیملیز کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں، اور پڑھنے لکھنے بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں وہاں سے گلگت بلتستان سے، لڑکے میجورٹی کراچی آئے ہیں، کراچی میں پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد کراچی میں ہی سیٹل ہوا ہے، پھر اسی طرح وہ لوگ واپس اپنے اپنے گاؤں میں بھی گئے ہیں۔ تو میری گزارش وہاں کی عوام سے یہ ہے کہ جو پارٹیز صوبہ تک نہیں چاہتی پورے ملک میں کہیں اور کریٹ کرنا، ان پارٹیز کو ووٹ دے کے واپس لا کے اسی سسٹم کو ریپیٹ کرنے پہ آپ کو کیا ملے گا؟ کم از کم متحدہ قومی موومنٹ نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے صوبے کے لیے، پیپلز پارٹی نے ریزولوشن تک دی، پی ایم ایل این نے بھی دی، پی ٹی آئی نے بھی دی، لیکن صوبے پھر بھی فارم نہیں کر سکے کیونکہ شاید یہ نہیں چاہتے کہ صوبے کو پاکستان میں اور صوبے بنے۔ تو میری گزارش متحدہ قومی موومنٹ علی رضا صاحب، یہاں میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گا آپ کو، تو آپ آلٹرنیٹو دیں نا، آپ 24 سیٹوں پہ بندے کھڑے کرتے۔ دیکھیں جی، ہم نے ابھی یہ سیکنڈ لیجسلیٹو اسمبلی ہے، ابھی تو ہم اس پہ اگر یہ انشاءاللہ تعالیٰ 9 سیٹیں ہماری آتی ہیں تو ایک کنسیڈریبل پاور ہوگی، اس سے پہلے 2 سیٹیں تھیں، اس کے بعد پھر ہم لوگ ورکنگ کرنا شروع کریں گے نیشنل اسمبلی میں اس کو لیگلائز، اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل پروونس بنانے کے لیے، کیونکہ جب تک یہ کانسٹیٹیوشنل پروونس نہیں بنے گا یہ ایریا، اس وقت تک یہ پرابلمز اسی طرح ہی رہیں گی، کوئی وعدے کرتا رہے گا، کبھی کوئی ان کے فیوچر کے ساتھ کھیل لے گا، انتہائی انڈر ڈیولپڈ ایریا ہے، ہائی ریسورسز میں اویلیبل ہے اس ایریا میں، مطلب چھوٹی سی چیز اگر آپ دیکھ لیں وہاں پہ تو جو چیری ایک انٹرنیشنل پروڈکٹ ہے جو کہ فروٹ ہے، جو 60 لاکھ میٹرک ٹن کی گروتھ ہے وہاں پہ، لیکن 30 لاکھ میٹرک ٹن آپ اپنا ذرائع مبادلہ بھی ضائع کر رہے ہیں، بیسیکلی 30 لاکھ میٹرک ٹن ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ آج تک پریزرویشن کی، اسٹوریج کی، ٹرانسپورٹیشن کی پراپر فیسلٹیز نہیں ہیں۔ تو اسی طرح اکنامک کوریڈور کی بات آ گئی تو 600 کلومیٹر وہاں سے آپ نے گزار لیا، لیکن کیا آپ نے وہاں پہ انڈسٹریل زون یا پھر اور کوئی بینیفٹس دینے کی بات کی؟ تو یہی چیز وہاں کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کلیکٹیبلز جو لوٹے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں شفٹ ہوتے جا رہے ہیں ان کو طرف نہ دیکھیں، جو لوٹے ہیں ان کو تو کم از کم نہ دیکھیں، جو کارکنان ہیں، جو مڈل کلاس کے لوگ جو بالکل گراس روٹ سے آئے ہیں ان کو ووٹ دیں تاکہ وہ ان کے لیے علی رضا صاحب، میں یہ جو آپ کی ساری آبزرویشنز ہیں یہ ظاہر بات ہے گورنمنٹ کی نمائندگی تو ماروی کری، ان سے پوچھوں گا، لیکن آپ سب کے لیے اطلاع یہ ہے کہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سلمان حیدر نے، یہ ہمارے ساتھی اینکر ہے اور پچھلے ایک ہفتے سے گلگت بلتستان کی انتخابات کو ہی کور کر رہے ہیں، تو چونکہ صبح 8 بجے پولنگ شروع ہو جائے گی تو ابھی کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ ان سے جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان۔ ہمیں آواز نہیں۔ وعلیکم السلام۔ سلمان میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن ہمارے جتنے پارٹیسپینٹس ہیں خرم صاحب وہ آواز نہیں سن پا رہے دیگر شرکاء کی گفتگو کی، وہ چاہ رہے ہیں کہ سلمان کی گفتگو وہ بھی سن سکیں۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج بھی اطلاعات تھیں کہ شام تک بھی کچھ کارنر میٹنگز ہوتی رہیں، جوش و خروش تھا، آپ نے پورا ایریا بھی کور کیا، امیدواروں کی کیمپین بھی دیکھی، لوگوں کا جوش و خروش بھی دیکھا، کیا لگتا ہے آپ کو، کیونکہ ٹرن آؤٹ جو ہے اس کا ایک پرابلم تھا کہ شاید کم ہو، آپ کو کیا لگتا ہے اس آج کے سنیریو کو دیکھتے ہوئے کچھ اس میں اضافہ ہوگا؟ جامی ایک 7 دن سے ادھر ہم ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، خواتین سے مل رہے ہیں، مردوں سے مل رہے ہیں، لیکن یہ بات ہے ان 7 دنوں میں ہم نے یہ چیز آبزرو کی کہ ٹرن آؤٹ ایک بار حیران کر دے گا ادھر۔ اچھا، خواتین کی بھرپور پارٹیسپیشن ہے، میں حیران ہوں کہ اتنے الیکشنز ہم نے کور کیے ہیں، خواتین کی حد تک اویئرنس، مردوں کی حد تک اویئرنس، سرکاری ملازم پریشان ہے کہ ہم نے ووٹ بھی کاسٹ کرنا ہے، کس طرح کرے ہم اگر ہماری کہیں اور پوسٹنگ ہے، یعنی لوگ بہت چارج ہیں رائٹ ناؤ۔ ابھی بھی اس وقت کارنر میٹنگ ہر جگہ پر موجود ہیں اور کچھ جگہوں پر کنسنسس بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، کچھ جگہ پہ میٹنگز بھی ہو رہی ہے۔ مسجد کمیٹی ایک ہے، اس نے اعلان کر کے کچھ کینڈیڈیٹس کو بیٹھا دیا، ریفرینڈم کیا اور کچھ کینڈیڈیٹس کو فرنٹ پہ لے آئے، اور اس وقت بھی حلقہ 1 کے اندر بھی ایک اسپیشل میٹنگ جاری ہے، یہاں دیکھنا ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ کس کے حق میں بیٹھتا ہے۔ یہاں بیسیکلی مقابلہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور مجلس وحدت المسلمین کے درمیان ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور مجلس وحدت المسلمین یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان میں سے ایک کینڈیڈیٹ۔ آپ نے تو تحریک انصاف کو مائنس کر دیا حضور، اجاز صاحب بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اجاز صاحب کیا کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے آپ کی؟ اتنی کیمپین کی آپ نے، عمران خان صاحب نے تو بڑے جلسے کیے ہیں، ہر شہر ہر نگر گئے ہیں، وہ تو میرا خیال ہے کہ سلمان حیدر صاحب شاید بھول گئے ہیں اس لیے ذکر نہیں کر پائے۔ جامی صاحب بہت شکریہ، میرا خیال آدھا وقت گزر گیا ہے تو میں بھی کچھ کوشش کروں گا کہ ذرا جلدی اپنی بات سمجھ کر لوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوش آئند ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر انتخابات جب سے شروع ہوئے
تو کم از کم پاکستانیوں کو پتہ چلا کہ وہاں پر بھی ہماری قوم کا ایک حصہ رہتا ہے، اور جتنا خوبصورت اور حسین وہ علاقہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں اتنی کوئی خوبصورت جگہ ہو، اور وہ ہے اصل ہمارا ریسورس، وہ ہے اصل میں وہ قدرتی وسیلہ کہ جس کو جتنا بھی ہم پھیلا دیتے دنیا بھر میں، اور اس سے کئی زر مبادلہ آپ کما سکتے تھے، لیکن ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز کا یہ عالم ہے کہ وہ اقتدار میں جب آ جاتی ہیں تو وہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں کرواتی تاکہ نچلی سطح تک اختیارات نہ جائیں، ان کے اپنے ہی ہاتھ میں رہیں اختیار و اقتدار۔ آپ نے کہا کہ 46 بلین کا ابھی وزیر اعظم صاحب جا کے اعلان کیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ گیلانی صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، اور جو پیکج انہوں نے اعلان کیا تھا وہ بھی بہت بڑا خطیر رقم تھی، ایگزیکٹ ممکن ہے قاہرہ صاحب کو یاد ہو، اس پر بھی اشیر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس 46 بلین کے اوپر بھی ابھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہ محض ایک وعدہ، اور وہ وعدہ ہی کیا جو افاع ہو گیا، وہ والی صورتحال ہے۔ ابھی لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ آپ پاکستان کے پنجاب یا سندھ کے بلوچستان کے علاقوں کی بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان اس سے بہت نیچے ہے۔ آپ نے ایک جگہ کا تاریخ میں ذکر کیا جہاں پہ کبھی یونیورسٹی تھی، اب وہاں سکول نہیں ہے، تو یہ پورے گلگت بلتستان کا یہی المیہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف سیرگاہ ہے، وہاں انسان نہیں رہتے۔ چنانچہ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ انہیں وہ بنیادی حق دیا جائے اور ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن دے دی جائے، اور وہ صوبے کے بغیر ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو 46 ارب روپے کا جو ذکر کیا جو وزیر اعظم نے اعلان کیا، ایک فکرہ کہہ لوں پھر آپ آگے چلے جائیے گا، مجھے اندازہ آپ کے وقت کا بریک آ گئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو بجٹ میں نہیں آیا نا، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ بجٹ سے omit ہو گیا تھا۔ غلطیوں کو مان لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، غلطی پہ اصرار کرنے پہ انسان چھوٹا ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسرا، بجٹ تو کل وہ بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے، میرے ساتھ آپ مارکیٹ چلیے تو جو بنیادی ضروریات ہیں نا کھانے پینے کی، یہ دالیں، یہ گوشت، مرغی، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ایک دن کے اندر اندر۔ تو اس لیے بجٹ کے اثرات تو اللہ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو سوال آپ کے وزیر اعظم کا جو پیکج کا اعلان کیا تھا انہوں نے، وہ میں ماروی صاحبہ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ جواب دیں گی اس کا، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ماروی میمن صاحبہ، بریک سے پہلے سوال چھوڑا تھا 46 بلین کا جو اعلان کیا تھا وزیر اعظم نے اپنے جلسہ عام کے دوران، تو جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں وہ یہ کہتی ہیں یہ صرف وعدہ ہی تھا، بجٹ میں اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ تو یہ تو جماعتیں جو اپوزیشن کی انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا نا۔ ایک تو پی ٹی آئی تو الیکشن ٹورزم کے لیے آتی ہے، 20 سال سے وہاں ہے، لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں، صرف آ کے جو ہے دیکھ کے چلی جاتی ہیں۔ باقی پیپلز پارٹی نے جتنی کرپشن کی ہے کچھ دیا نہیں ہے، اور کچھ خاص وہ کیا بھی نہیں۔ اب آتے ہیں ہمارے پیکج کے اوپر۔ پیکج میں کافی چیزیں شروع ہو چکی ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی کمیٹی بن گئی ہے، سرکار صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، بڑی کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی پی ٹی آئی والے باتیں کرتے ہیں، 20 سال سے تو ہم نے کبھی نہیں سنی، اور ہم تو عملی طور پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ ہم نے جو ہے اس پہ ڈیلیور کرنا ہے، وفاقی حکومت ہم ہے، دیں ہم سکتے ہیں، باقی سارے آپ کے ٹی وی سیٹ پہ بیٹھے ہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اور یہ بات گلگت بلتستان کی عوام کو کلیئر ہے، گلگت بلتستان کی عوام کو ریزلٹ چاہیے، ریزلٹ نہ پیپلز پارٹی دے سکتی کیونکہ وفاق میں نہیں بیٹھی ہے، پی ٹی آئی تو خود دھرنے لگا کے بیٹھی ہوتی ہے، ان کا تو کچھ کام ہی نہیں ہے کچھ کرنا، صرف دھرنے لگانا ہے، اور کے پی کے میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلگت بلتستان میں ریزلٹ دینے کے لیے وفاق میں بیٹھنا ضروری ہے۔ ریزلٹ ہم دینا شروع کر چکے ہیں، آدھی چیزیں۔ اور آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی چونکہ وفاق میں نہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ڈیلیور کرنے کے لیے وفاق میں بیٹھنا ضروری ہے؟ نہیں، بھاشن دینا ضروری ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ 5 سال یہ بیٹھے ہوئے تھے وفاق میں، اور 5 سال یہ یہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہاں کرپشن کی ہے، اس بنیاد پہ ان کو ووٹس نہیں ملیں گے، اس بنیاد پہ یہ اب لاسٹ منٹ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ میرے خیال میں جو چیز امپورٹنٹ اس وقت ہے گلگت بلتستان کی عوام کے لیے، وہ ان کے جو ہے روڈز ہیں، ان کی سڑک ہے، ان کی سڑکیں بننی شروع ہو چکی ہیں۔ گلگت سردو روڈ بہت بڑا ایک ایشو ہے بلتستان کے لیے اور گلگت کے لیے، اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، اس کے لیے جو ہے چیزیں رکھی ہوئی ہیں بجٹ کے اندر۔ اگر ان کو بجٹ پیپرز پڑھنے نہیں آتے اور غلط طریقے سے یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں تو ان کو اپولوجائز کرنا چاہیے، اور میں امید کرتی ہوں کہ جب سبسڈی زیادہ ہو، سب کہہ رہے ہیں کہ صفحہ نمبر بتا دیں جہاں پہ ذکر ہے اس پیکج کا۔ نہیں، کیونکہ صفحہ صرف 5 صفحے تو نہیں ہے نا، اور بہت بڑا پیکج ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ 3 بکس ہیں، پنک بکس جو ہزاروں پیجز کی تعداد میں ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے کہ اینوئل ڈیولپمنٹ رپورٹس ہیں، پی ایس جی پی کی رپورٹس ہیں۔ اب
खामा से लफ्जों को हेर फेर करने से आप गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे अफसोस है इस हाई लेवल पे इस तरह की एक कोशिश हो रही है। अब आते हैं एक्चुअल इशू पे। एक्चुअल इशू ये है कि हर हल्के में जहां जहां गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने जो है दे रहे हैं सपोर्ट मिल रही है PML नून के कैंडिडेट को, वो इसलिए मिल रही है क्योंकि वो देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, वो देख रहे हैं कि कार्डियोलॉजी के जो अस्पताल हैं, जितने भी अस्पताल हैं वो अपग्रेड होंगे। उन्होंने यूथ पैकेज देखा है पूरे मुल्क में जिस तरह से काम कर रहा है, और वहां भी वो यूथ पैकेज काम कर रहा है। यूथ के लिए बहुत सारी चीजें बजट में रखी गई हैं, उसकी NFC के फॉर्मूला के तहत गिलगित बल्तिस्तान को भी मिलेंगी। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इन एनी केस बन चुके हैं, और हुंजा नगर जो है 2 हो जाएंगे, और जो है खरमंग का भी बन जाएगा, शिगर अलग हो जाएगा। और इस बेसिस पे काफी चीजें हो जाएंगी। इनको खौफ है कि जब इनका टाइम था, काश के जब इनका टाइम था देने का तो ये कुछ दे चुके होते। सो बेसिकली फ्रैंकली अब PTI के जो रहनुमा बैठे हैं, काश के ये सिर्फ इलेक्शन में आके गिलगित बल्तिस्तान कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। तीसरा बजट आपने पेश कर दिया, आपने उसके लिए रखा कुछ नहीं, तीसरा बजट पेश किया है। जब गिलगित बल्तिस्तान में इश्यूज होते हैं, दुख होते हैं, तो दुख और सुख में तो वहां होते ही है। सिर्फ ये सारे के सारे चेहरे नजर आते हैं इलेक्शन में। हमसे आप भी तो इलेक्शन में गई हैं, बाकी यहाँ इस्लामाबाद में रहती हैं। किसने ये बात की है जी? जी मैंने की है। आप इस्लामाबाद रहती हैं, इलेक्शन के दिनों में वहां पे गई हैं। चौधरी साहब आपसे आप वहाँ गिलगित में तो नहीं रहती। आज क्या आप गिलगित बल्तिस्तान की, चले आपने ये बात कर दी है ना, पूरी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ये बात सुन रही है और आप पे हंस रही है। जी हाँ, आप पे नहीं हंस रही कि आप मुसलसल झूठ बोल रही हैं। एक पाई भी गंदम की सब्सिडी में नहीं रखी गई, उसके बावजूद कितनी ढटाई से आप झूठ बोल रही हैं। आपके ऊपर नहीं कोई हंस रहा, बल्कि हंसने के अलावा रो भी रहे होंगे लोग आप पे। मुझे तो आप पे हंसी आ रही है कि आप पे और आपकी पार्टी पे लोग हंसेंगे, क्योंकि PML नून हर घर में पाई जाती है। PML नून ने तकरीरें की हैं, पैकेज पेश किए हैं, कोई लोगों को कुछ जाके नहीं दिया है, डरा दिया है, तकरीरें की हैं सिर्फ जाके। तभी शायद आप और आपके तो कैंडिडेट भी बैठ गए जी खौफ के मारे, वो तो विड्रॉ कर रहे हैं। आप खौफ किसका था? खौफ PMLN का। इन्होंने डराने धमकाने की कोशिश की है। इसने डराया क्या? आप असेसमेंट ले लेंगे कितने कैंडिडेट आपने पूरी कोशिश की है वहां पर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को डराने धमकाने की, उसके बावजूद वो पूरी जुर्रत के साथ सुना। आपके सूबाई सदर नून लीग में चले गए चॉइस 5 वोट लेके इन्होंने एक कैंडिडेट को पूरी कोशिश की है डरा धमका के उससे दस्तबरदार कराने की, उसकी मैं मजम्मत करता हूं। अली रजा आब्दी साहब, आपके यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ? आपको भी डराया गया वहां पे क्या? देखिए जी, मैं बात वही कर रहा था कि इलेक्टेबल्स जब तक होंगे वहां पे तो उस वक्त तक लोगों के मसाइल फिर हल नहीं हो सकेंगे। लोगों को चाहिए कि अब जैसे कुछ थे, मैं नाम आपको बता दूं, राजा आजम साहब पहले MQM में थे, वो PMLN में चले गए। अच्छा। आमना अंसारी साहिबा थी, वो काफ लीग में थी, वो PTI में चली गई। राजा जलाल साहब पीपल्स पार्टी में थे, वो PTI में चले गए। मिर्जा हुसैन साहब काफ लीग में थे, वो PTI में चले गए। तो ये लोग तो जब इलेक्शन हार जाएंगे तो उसके बाद ये वापस दोबारा किसी पार्टीज में चले जाएंगे। वहां के लोगों को PTI ने अभी, जैसे एजाज साहब ने भी कहा कि जी सूबा बनना चाहिए, लेकिन सूबा वहां पे तो ये तो हजारा की भी रेजोल्यूशन डाल चुके हैं, इन्होंने तो सूबा नहीं बनाया। सूबा तो वहां पे बनना जरूरी है। वहां पे जब तक अवाम ग्रास रूट से पावर नहीं आएगी और वो पावर अवाम के लिए वो आगे तक असेंबलीज में नहीं जाएगी, उस वक्त तक वहां के मसाइल हल नहीं कर सकते। मैं आप बताता हूँ वहां के जो इश्यूज हैं, वहां पे उनको सिंपैथीज नहीं चाहिए लोगों को। वो बहुत मजबूत लोग हैं, बहुत स्ट्रांग लोग हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की हर जगह पे दिफा की है। चाइना से इंपोर्ट होती है आपकी $21 बिलियन की, इनको क्या मिलता है? जेम्स और वहां के पत्थर और वहां के स्टोन्स जो हैं उस तक में वहां का लोकल जो है वो बिजनेस नहीं कर सकता जब तक कोई फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर नहीं आता या फिर उसके साथ मिल नहीं सकते। बड़ा वैलिड पॉइंट है अली रजा आब्दी साहब। अताबाद का लेक का डिजास्टर हुआ था, इसी तरह दाइमर बादशाह है, इसमें जो कॉम्पनसेशन देनी है वो तो फेडरल गवर्नमेंट अभी मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको उनको अभी तक कॉम्पनसेशन। मारवी साहब मैं बिल्कुल आपकी बात भी सुनूंगा, लैंड किसी और का है, मैं आपकी बात भी सुनूंगा। अली रजा आब्दी साहब आपकी बात भी सुनूंगा, और कायरा साहब के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं कि कल भी आपसे बात हो रही तो यही कह रही थी गवर्नमेंट भी और दीगर पार्टीज के, जी पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में अपने अहद में बहुत करप्शन किया। आखिर माजरा है क्या? कायरा साहब आपसे सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान हैदर ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया। सलमान, ये सीट एडजस्टमेंट की कहानी क्या है? PTI के हवाले से सुन रहे हैं कि काफी ज्यादा सीट एडजस्टमेंट में इनकी क़यादत यहाँ मसरूफ रही है।
بالکل جامی، جسٹ مجھے 40 سے 45 سیکنڈ دے دیں. میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک، سب سے پہلے ماروی میمن صاحبہ نے کہا کہ بلتستان کی ضرورت سڑکیں ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. 7 دن سے ہم یونیورسٹیز کے اندر بھی ہیں، اسکول اور کالجز کے اندر بھی ہے، ہر تھڑے کے اوپر بھی بیٹھے ہیں. یہاں کے لوگوں کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ یہ اپنی ریپرزنٹیشن مانگتے ہیں قومی اسمبلی میں. تمام سیاسی جماعتیں ان سے ہر بار وعدہ کرتی ہے. یہ اپنی ریپرزنٹیشن مانگتے ہیں سینٹ کے اندر. ان کی بنیادی ضرورت یہ ہے. اتنے محدود وسائل میں 86% لٹریسی لیول ادھر ہے. یہ لوگ اس وسائل میں گزارا کرنے کو تیار ہے، لیکن اپنی ریپرزنٹیشن، اپنی تکلیف کا ذکر قومی اسمبلی اور سینٹ میں مانگتے ہیں. پی ٹی آئی کی بات کریں، 3 روز قبل میرے عمران خان سے انٹرویو تھا ادھر ہی اسی گلگت کے اندر. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ آلریڈی لیٹ ہے کمپین کرنے میں. جتنے ادھر لیٹ ہے کمپین کرنے میں، کیونکہ ایک قسم کی پی ٹی آئی کی لانچنگ ہونے جا رہی ہے. سر، عمران خان کی کمپین ختم نہیں ہوئی اور حلقہ نمبر 1 سب سے سٹرونگ حلقہ ہے، جہاں چودھری میر عالم صاحب حلقہ نمبر 1 کھڑے ہوئے تھے اور وہ اپنی مرضی سے بیٹھ گئے، جس کے متعلق آپ چودھری اجاز صاحب سے پوچھیں کہ کیا پی ٹی آئی نے ان کے اوپر 1 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بیٹھے. کے بعد ایک پراپر کوریج ادھر ہوئی ہی نہیں ہے. میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، مجلس بہت المسلمین، تحریک جعفری کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ اسٹل ابھی تک کارنر میٹنگ سٹینڈز کیے ہوئے ہیں. اچھا، یہ تو جو جن کا سلمان، بہت شکریہ آپ کا، جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے اسی کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ یہ ابھی گزشتہ کل ہوا ہے. دباؤ میں آ کے، لالچ میں آ کے جو کچھ بھی ہوا ہے تحریک انصاف کے اوپر. ماروی، ایسے دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے. آپ لوگ کیا آخر ڈراتے کیوں آپ کینڈیڈیٹس کو؟ کیا آپ کے پاس وہ نہیں، مجھے تو افسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ لالچ کی بات کر رہے ہیں. جب کانسٹیٹیوشن رائٹس کی بات سلمان نے کی، آئی کمپلیٹلی ایگری، وہ سب سے فرسٹ ہے. بلکہ میں نے ہی پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں اس کا بل ڈالا تھا اور قاہرہ صاحب نے اس وقت ریجیکٹ کیا تھا. اور یہ ہماری ہی حکومت ہے نون لیگ کی جس نے ابھی کانسٹیٹیوشن رائٹس کی جو ہے کمیٹی بنائی ہے. سرکار صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ہم ریزلٹس دیں گے. تو ہمیں تو پتہ ہے ایشو کیا ہے، تبھی تو ہم نے اس پر اسپیشل کمیٹی بنائی ہے اور ہم اس پہ ریزلٹس دیں گے. اور جہاں تک باقی سارے الیکشن کے یہ جو لاسٹ منٹ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے اپنے کوئی کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، دوسروں کی کینڈیڈیٹس نے چوری. اچھا ماروی، انفارچونیٹلی میرے پروگرام کا وقت یہاں پر تقریباً ختم ہو چکا. مجھے قاہرہ صاحب کی جانب جانا ہے، کافی دیر سے ان کو ہم نے لائن پہ لے رکھا ہے. قاہرہ صاحب، وہی سوال کہ یہ بار بار کہا جاتا ہے میں آپ کے، اب سوال چھوڑیے، میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے، مجھ سے کہا گیا ایسے بجٹ نہیں پڑھا یا میں بہکارا ہوں. میرے 10 پڑھے اس ملک کے اور میں بجٹ بنانے والوں میں شامل رہا ہوں. بجٹ کی ڈیٹیل ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے پنک بکس میں اور یلو بکس میں، اور بجٹ کا میزانیہ ہوتا ہے جو بجٹ بریف ہوتا ہے، اس میں آپ تمام ایکسپینڈیچر کی ڈیٹیل دیتے ہیں. اور خدارہ گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کیا کیجیے. ماروی کو گلگت بلتستان کے حقائق کا اور اس کے حقوق کا بڑا پتہ ہے، اس لیے کہ ماروی پچھلے الیکشن میں پرویز مشرف کی نمائندہ اور کاف لیگ کی نمائندہ تھی اور یہ بڑے گلے پھاڑ کے کہہ رہی تھی کہ نواز شریف نے 2 حکومتوں میں کچھ نہیں کیا. پیپلز پارٹی پہ بھی الزام تھا. آج مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو میاں نواز شریف کے پچھلے دوروں میں بڑے کون سے وہ کام یاد آ گئے ہیں اور اب 2 سال میں انہوں نے کون سا کام وہاں پہ کر دیا. کون سی کانسٹیٹیوشن رائٹس کی بات کر رہے ہیں؟ الیکشن آیا تو وزیر اعظم کو گلگت یاد آ گیا، الیکشن آیا تو آپ کو پیکج یاد آ گیا، الیکشن آیا تو آپ کو آئینی پیکج یاد آ گیا ہے. اور دیا آپ نے یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے غیر قانونی طور پہ اپنا نظر لگا دیا جو گلگت بلتستان کا حق تھا اور مجھے لگایا گیا تھا ٹرانزیشن ٹائم کے لیے. اس وقت ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں ہم سوئچ اوور ہو رہے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی اس کی ڈیٹیل بتا دی تھی. بات یہ ہے میرے بھائی کہ مسلم لیگ نے سب آج تک چیٹ کیا. ماروی مسلم لیگ کے درمیان شاید فرق بھول گئی ہے کہ کل وہ مسلم لیگ کاف میں تھی، آج نون ہے، اور کل وہ نون کو خود گالیاں دے رہی تھی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کے آج تک جتنے رائٹ، جی میں سنتا ہوں ماروی آپ کی بات پوری ہونے دیجیے گا. ایک بھی رائٹ کسی اور نے نہیں دیا. اور بالکل ہماری گورنمنٹ وہاں پہ تھی، ہم نے ان کو کانسٹیٹیوشنل پیکج کے قریب لے کے آئے ہیں. ان کو ایجنسی کی گورنمنٹ کا خاتمہ کرنے کے بعد وہاں سے جو جابرانہ نظام تھا اس کا خاتمہ کرنے کے بعد بی بی شہید نے ان کو کاؤنسل دی تھی. اور آج وہاں پہ میں آپ کو ایک بار بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اچھا مجھے آپ سب سے معذرت کرنا پڑ رہی ہے، آپ سب سے بہت معذرت. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے لیکن ہم اس نشست کو، اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ کل انتخاب بھی ہے اور کل ریزلٹس بھی آئیں گے. تو پھر آپ سب کو ایک بار زحمت دیں گے تاکہ آپ کی گفتگو جو ہے جاری رہ سکے. لیکن علی رضا عابدی صاحب کا لاسٹ کمنٹ رہے گا. علی رضا عابدی صاحب، وعدوں کی بات ہوتی ہے، وعدے پا نہیں کیے گئے، عوام کی توقعات کی بات ہوتی ہے.
آپ لوگ کیا توقع باندھ رہے ہیں عوام سے، اور عوام آپ سے کیا توقع باندھتی ہے MQM سے وہاں پر؟ ویری بریفلی سر. دیکھیں جی، وہاں پہ جو عوام ہے اس نے خاص طور پہ کراچی میں MQM کی پرفارمنس جو لوکل گورنمنٹ کے زمانے میں جب ہوئی تھی اور جو کارکنان تھے اور جس طرح لوگوں نے کام کیا تھا وہ سب دیکھا ہوا ہے ادھر. تو لوگوں سے یہی گزارش ہے ادھر کی کہ یہ ان کے بڑوں کے سرکلز میں آنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے اندر سے لوگوں کو نکالے اور ان کو ووٹ دیں جو کہ آپ کی واقعی میں نمائندگی کر سکتا ہے، نہ کہ کوئی 90 دن کی بات کرتا ہے یا پھر کوئی پنجاب تک کی بات کرتا ہے. علی بھائی میں آپ کو دوبارہ بھی زحمت دوں گا انشاءاللہ. ارشاد صاحب میں سم اپ کرنا چاہ رہا ہوں، تکنیکی باتوں پہ نہیں جاتے، ہم صرف بنیادی جو مسائل ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں اور توقعات کا ذکر کرتے ہیں. سیاسی جماعتیں کس حد تک سیریس لیتی ہیں گلگت بلتستان 18 سے 20 لاکھ آبادی؟ دیکھیے سیریس اگر لیا ہوتا تو وہاں بلدیاتی نظام ہوتا مضبوط قسم کا، لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے اور اپنے مسائل خود حل کرتے، وہ کبھی نہیں ہوا. وہاں انڈسٹری لگائی جاتی، آپ کا جو پتھر کا یہ کاروبار ہے سمگلنگ ہوتی ہے، قانونی طریقے سے آپ نے قیمتی پتھر 10,000 کا وہاں سے وہ نکلتا ہے، 1 لاکھ میں سمگل ہوتا ہے اور باہر جا کے اس کی قیمت پالشنگ کے بعد اور اس کی کتنا بڑا ڈائلم ہے، بہت بڑا ڈائلم ہے سر. یہی صرف انڈسٹری وہاں اگر لگ جائے تو لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. روزگار ملے، پیسہ ملے اور اختیار مانگتے ہیں، اختیار مانگتے ہیں، وہ نہیں ملتا. وہ سڑکیں. بہت شکریہ جناب ارشاد مدارس صاحب، جناب اعجاز چودھری صاحب، محترمہ ماروی میمن صاحبہ، جناب قمر زمان خیرہ صاحب، جناب علی رضا عابدی صاحب اور جناب سلمان حیدر صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کل انتخاب 8 بجے شروع ہوگی، پولنگ 4 بجے ختم. دعا اور امید یہ ہے کہ انتہائی پرامن یہ الیکشن ہوں گے، اور ہماری گزارش تمام تر ووٹر سے یہ کہ آئیے اور اپنا حق رائے دہی استعمال کیجیے. اجمل جامی کو اجازت، اللہ حافظ. کنڈیشنرز کے دنیا میں برسوں کا بھروسہ لیے جانا پہچانا نام الیکٹرولکس.